बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। रमज़ानुल मुबारक की ख़ास ट्रांसमिशन में अरशद अवान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ चिश्ती साहब। आप फाजिल हैं जामिया निज़ामिया रिज़विया लाहौर और निस्बत है आपकी आस्ताना आलिया गोल्डरा शरीफ से, और आप मुकीम हैं यूरोपीय यूनियन के हेड ऑफिस बेल्जियम में अरसा 12 साल से, और आज काविश टीवी के स्टूडियो में रमज़ानुल मुबारक की आमद पे इनके साथ एक ख़ास प्रोग्राम कर रहे हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब ये फरमाइए कि डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे जिस्म की भी सफाई हो जाती है, सारा दिन बगैर खाने पीने बगैर पीने के रहता है, वैसे भी रोज़ा जो है एक ढाल है। कहते हैं कि बंदा सिर्फ अच्छे अमल करने के बारे जो है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उस तरफ आता है। तो और डॉक्टर लोग एक तरफ वो कहते हैं कि बहुत कमज़ोर हो तो कोई नहीं, आप रोज़ा ना भी रखो, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जिस्म की सफाई भी हो जाती है और रूह की तो आपने अभी मिसाल दी, तो क्या फरमाते हैं आप? बिल्कुल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया है कि जो नौजवान हो गए हैं जी और वो शादी करना चाहते हैं, शादी करनी चाहिए जब बच्चे जवान हो जाएं जी। और अगर शादी के असबाब पैदा नहीं हो रहे जी, कोई आपके हालात ऐसे नहीं हैं, ठीक है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नौजवान रोज़ा रखें। अच्छा, जब जब रोज़ा रखेंगे तो उस रोज़े के साथ उनके जो जिस्म के मामलात हैं उनके अंदर ठंडक आएगी। अच्छा, और जिस्म की जो जिस तरह के माहिरीन और चाहे हुक्मा हैं, चाहे उदबा हैं, चाहे वो सुलहा हैं, वो बताते हैं कि रोज़े के साथ जो हमने 11 महीने इस अपने मैदे के साथ काम किया होता है वो रमज़ानुल मुबारक के अंदर जब हम रोज़ा रखते हैं तो सिर्फ मैदे का निज़ाम दुरुस्त नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत का करना ऐसा होता है कि जिस्म की हर पार्ट का जो है वो रमज़ानुल मुबारक के अंदर एक मर्तबा दोबारा से रिवीजन हो जाती है, वो साफ हो जाता है, सुथरा हो जाता है। मसलन जुबान पाक हो जाती है ज्यादा तिलावत करने से जी, बेशक। कान जो हैं वो समात करते हैं, उनके कानों में जब कुरान की तिलावत पड़ती है तो वो भी पाक हो जाते हैं। आंखें जब हर वक्त कुरान के ऊपर रहती हैं तो वो भी कुरान की ज़ियारत करते हुए पाक हो जाती हैं। ये हर चीज जो है, मसलन हाथ हैं तो बार बार वुजू करना, बार बार कुरान को छूना, बार बार अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाना, ये आज़ा भी रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं। हर चीज जो है वो अपनी जगह पर आ जाती है। जैसे कि इंसान को इस दुनिया के अंदर रहते हुए जिंदगी गुजारनी चाहिए, रमजान उसके प्रैक्टिकल का महीना है कि ऐसे गुजारो, तो फिर 11 महीने भी तुम इसी पर अगर अमल करते रहोगे तो तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे, हमेशा करीब ही रहोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब जी। मुफ्ती साहब, इसके अलावा आप एक आम रोज़ेदार को रमज़ान के दौरान कोई ख़ास नसीहत करना चाहेंगे? मैं सर अर्ज करूंगा काविश टीवी के तमाम सामीन और नाजरीन को कि देखें, रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़े की हालत में हम वो काम जो जायज़ हैं उनको छोड़ देते हैं। मसलन खाना जायज़ है, पीना जायज़ है, ये रोज़े की हालत में हम जायज़ जो उमूर हैं उनको छोड़ देते हैं, लेकिन जो पहले से रब्बुल आलमीन ने चीज़ें हराम की हुई हैं उनको हम नहीं छोड़ते। मसलन झूठ बोलना नहीं छोड़ते, चुगली करना नहीं छोड़ते, गीबत करना नहीं छोड़ते, और धोखा देना नहीं छोड़ते, फ्रॉड करना नहीं छोड़ते। यानी जो जायज़ चीज़ें हैं, जो हलाल चीज़ें हैं, उनको तो रब की रज़ा की खातिर छोड़ दिया कि जी रमज़ान का महीना है, रोज़ा रखा हुआ है, खाना नहीं है, पीना नहीं। हालांकि खाना पीना जायज़ है जी। लेकिन रोज़े की हालत में खाना पीना जायज़ नहीं है, उसको हमने छोड़ दिया, ठीक है, रोज़े के लिए जी। लेकिन जो पहले से हराम है, मसलन झूठ बोलना हराम है,
اور شراب پینا حرام ہے، اس کے بعد غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، نقصان پہنچانا وہ حرام ہے۔ میں اس کی مثال یوں دے دوں کہ مثلاً آپ کاوش ٹی وی کے اس کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے یہاں پر اے سی لگایا ہوا ہے، اور اے سی لگانے کے بعد آپ دروازوں کو بند کریں گے، کھڑکیوں کو بند کریں گے تاکہ اے سی لگانے کا فائدہ ہو۔ تو اگر آپ دروازہ کھلا رکھیں گے، کھڑکیاں کھلی رکھیں گی اور اے سی بھی لگا کے رکھیں گے تو کیا اے سی لگانے کا فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اے سی آپ نے اس لیے نہیں لگایا کہ اس کی ٹھنڈک ساری باہر کو چلی جائے۔ آپ نے رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت کے اندر چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو تو آپ نے چھوڑ دیا ہے، لیکن جو آلریڈی پہلے سے اس نے حرام کی ہوئی ہیں وہ آپ چھوڑ نہیں رہے۔ یعنی اے سی لگایا تو آپ نے کھڑکیاں کھول دی ہوئی ہیں، دروازہ کھول دیا ہوا ہے، جھوٹ کا دروازہ بھی کھولا ہوا ہے، غیبت کا بھی کھولا ہوا ہے، چغلی کا بھی کھولا ہوا ہے، دھوکہ اور فراڈ کا بھی کھولا ہوا ہے، صبح و شام لوگوں کے ساتھ ان کو زبان سے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، ہاتھوں سے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، معاملات میں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ تو یہ جو دروازے کھلے ہوئے ہیں، ان دروازوں کے کھلے ہوئے ہونے سے آپ کے روزے کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا۔ لہذا میری کاوش ٹی وی کے تمام سامعین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ سب سے جو مین بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کی اپنی ذات سے کسی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کے ساتھ معاملات کے اندر دھوکہ، فراڈ، غیبت، چغلی، جھوٹ، حرام، ہر چیز سے بچنے کی کوشش کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ ہم ویسے بہت کم اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کاوش ٹی وی کے ذریعے آج کے اس میسج کو میرے ان تمام صاحبوں کے دلوں پر نقش فرمائے کہ ہم اس رمضان میں کوشش کریں کہ ہماری طرف سے ہمارے کسی بھائی کو، ہماری کسی بہن کو، ہماری کسی دوست کو ہماری ذات سے تکلیف نہ ہو، کیونکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ جب ہم اپنا کردار درست کر لیں گے، اپنے معاملات درست کر لیں گے، تو انشاءاللہ العزیز پوری دنیا کے اندر، چاہے یورپ ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے کینیڈا ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، کسی جگہ پر بھی، ایشیا کا کوئی ملک ہو، ہم جہاں کہیں بھی ہوں غلامان محمد کر کے پہچانے جائیں گے، حضور کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ غیر مسلم ہمیں دیکھ کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ بے شک بے شک۔ مفتی صاحب، ایک کہاوت ہے کہ آدمی کسی جگہ سے یا کسی چیز سے جب دور ہوتا ہے تو اس کی کشش یا اس کی کمی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ ہم سب لوگ جو کہ اپنے پیارے وطن سے باہر ہیں، یقین کریں میں کئی دفعہ دیکھا ہے کہ یہاں ہم جیسے اپنے وطن میں ہوتا ہے نا، پرواہ نہیں کرتے کسی چیز کی، لیکن یہاں رہتے ہوئے وطن کی محبت بھی اور اسی طرح مذہب سے ہمارا جو لگاؤ ہے، آپ یقین کریں، آپ ملیں گے، ابھی نئے نئے آئے ہیں، اب مختلف جگہ پہ جائیں گے، لیکن رمضان میں بھی اگر آپ یہاں ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ لوگ کس قدر اس کی اہمیت پہ جو ہے وہ زور دیتے ہیں، اور یہ جو آپ نے کہا کہ بہت سی برائیاں ہیں ان سے باز رہنا چاہیے، یقیناً بہت اچھے لوگ بھی ہیں، اور جو باز نہیں رہ سکتے، یقیناً آپ کا اتنا اچھا بیان سن کے وہ یقیناً اس پہ عمل کریں گے، اور اصل کوشش اس بیان کی تو یہی ہے کہ راہ راست پہ سب آ جائیں۔ مفتی محمد عبداللطیف چشتی صاحب، آپ کا نیو یارک آنا اور کاوش ٹی وی کے ناظرین کے لیے ایک تحفہ ہے، اور آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کی بہت مہربانی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اتنا کیا کہتے ہیں روح پرور بیان جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمارے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ بھی ان باتوں پہ عمل کریں، جو چیزیں نہیں کرنے کی ان کو نہیں کرنا، اور جو کام کرنے کے کرنے والے ہیں ان کو کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کثرت سے کی جائے، اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے، اپنے علماء کے پاس بیٹھا کریں، ان کے پاس جا کر ان سے کچھ سیکھا کریں۔ مجھے آج ہی ایک ساتھی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو نوجوان بچے ہیں، جو آنے والی نسلیں ہیں، ان کو لوکل
زبانوں کے اندر تربیت اور تعلیم دینی چاہیے تاکہ وہ آگے کنوے کر سکیں. جی بے شک. تو یہ نہایت بہترین اور اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم آنے والی نسلوں تک اسلام کا اور دین کا پیغام پہنچائیں. میں بیلجیم یورپی یونین کے ہیڈ آفس برسل سے ہی ایک مشن لے کر چلا ہوں, جو کہ ہمارے ماشاءاللہ ملک ناصر صاحب کے ساتھ یہاں ملاقات ہوئی اور بہت سارے علماء کرام کے ساتھ ملاقات ہوئی. آج کاوش ٹی وی پر ارشد صاحب نے بھی دعوت دی, میں ان کا بھی نہایت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور سننے والے تمام سامعین و ناظرین کرام کو بھی بہت محبت بھرا سلام کہتا ہوں. ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کاوش ٹی وی کو اور اس کے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور رمضان جیسی عظیم برکتوں اور ساعتوں سے مالا مال فرمائے. آمین آمین بجاہ سید المرسلین. آمین. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملیں گے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.